الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين ما قضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. الرحمن الرحیم. دوسرے دن تراویح میں جو پڑھا جائے گا دوسرے پارے کے دوسرے ربع سے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، تقریباً سورہ بقرہ کا آدھا ہو گیا ہے. سورہ بقرہ 2 حصوں میں ہے، اس کا آدھا سوا پارہ ادھر ہو گیا اور سوا پارہ تقریباً ادھر باقی رہ گیا. امت کی 2 قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں امت دعوت اور دوسرے کو کہتے ہیں امت اجابت. جو امت دعوت ہے یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، مشرک ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، تو ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ بھئی تم اسلام قبول کر لو. اور اسلام قبول کرنے کے بعد پھر جو وہ امت بنتی ہے اس کو امت اجابت کہتے ہیں. پھر ان کو احکامات بتائے جاتے ہیں کہ بھئی ایمان لے آئے ہو تو اب تم نے نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر لے تو اس کا بدلہ اس نے کیسے لینا ہے، آپس میں تم لوگوں نے معاشرت کیسے کرنی ہے، اس کو کہتے ہیں امتی اجابت. ابھی تک یہ جو سوا پارہ ہوا نا آدھا، یہ سب امت دعوت کو خطاب تھا. اب آگے امت اجابت کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ بھئی ایمان تو لے آئے ہو، ایمان لانے کے بعد اب تم نے کیسے اپنی زندگی گزارنی ہے، زندگی کے اصول ضابطے یہ جو ہے نا بیان کیے جا رہے ہیں. چنانچہ بتایا جا رہا ہے پہلی آیت میں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ طاعت یہ نہیں ہے، کامل طاعت یہ نہیں ہے. طاعت تو ہے، ظاہری بات ہے، مغرب اور مشرق یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ ثواب تو ہے، طاعت تو ہے، لیکن مطلب ہے کامل طاعت نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں پورے دین پہ عمل کر رہا ہوں اور میں بس وہ جنت کا ٹھیکیدار. جیسے یہود و نصارہ نا باوجود برائیوں کے اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھتے تھے، اسی طرح ہمارے معاشرے میں بھی حاجی صاحب ہے بس اور نماز پڑھ رہا ہے، رمضان کے روزے رکھ رہا ہے، لیکن اس نے تو بھائی کی جائیداد پہ بھی قبضہ کیا ہوا ہے اور پڑوسی کو بھی تنگ کر رہا ہے، بہنوں کی وراثت میں ان کا حصہ بھی نہیں دے رہا ہے، اور جدھر اس کو کوئی موقع ہاتھ مارنے کا ملتا ہے وہ ادھر مارتا بھی ہے. اور حاجی صاحب اس انتظار میں ہے کہ میں پکا ٹکا مومن ہوں، اور صرف کس بنیاد پہ؟ نماز کی بنیاد پر. اللہ فرما رہے نہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم، پوری جو ہے نا نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ چہرہ کرو مشرق اور مغرب کی طرف. پھر پوری نیکی کیا ہے؟ پورے دین پر عمل کرنا ضروری ہے. اب پوری دین کے جو ہے نا چیدہ مندرجات لیے ہیں اس آیت میں. نمبر 1 عقیدہ آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے. عقیدے کے لیے بتا دیا من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ بندے کا عقیدہ ٹھیک ہو. اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، مثلاً جو ہے نا بندہ اللہ کے ساتھ شریک ذات میں تو نہیں لیکن اگر صفات میں شریک ٹھہراتا ہے کہ بھئی یہ اس بابے کے پاس جا رہا ہے، کیوں جا رہے ہیں؟ بھئی ادھر سے بچے پیدا ہوتے ہیں، ادھر نرینہ بچے پیدا ہوتے ہیں، ادھر جو ہے نا وہ اگر کوئی زخم ہے وہ زخم ٹھیک ہوتا ہے، ادھر کوئی دانہ ہے تو یہ دانے والے بابا ہے. یعنی وہ بابوں کے بھی مختلف قسم کے لوگوں نے نام رکھے ہوتے ہیں کہ یہ خصوصاً ہمارے
جو نا یہ پٹھانوں میں بھی وہ یہ ننکو بابا ہے، یعنی اس سے ننکے یعنی یہ دانے ٹھیک ہوتے ہیں. تو اس طرح نہیں، آمن باللہ، اللہ پر ایمان، اور اللہ وحدہ لا شریک لہ، کسی بھی چیز میں اللہ کے کوئی بھی شریک نہیں ہے. تو اور ساتھ میں ایمان، اللہ پر ایمان لانے کا یہی مطلب ہے، اور ساتھ میں آخرت کے دن پر ایمان، ملائکہ پر ایمان کہ اللہ کی مخلوق ہے نورانی، اور اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں جیسے کہ مشرکین کا ہے، اور اللہ کے ساجی بھی نہیں ہے. والکتاب، کتابوں پر جتنی بھی کتابیں ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہے وہ حق ہے، سچ ہے، اور والنبیین، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر ایمان. یہ تو جو ہے نا پہلا. دوسرا جو ہے نا وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور اللہ کی محبت اتنی زیادہ ہو کہ اللہ کی محبت میں مال خرچ کر دے. یعنی مال بندے کو بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے، اور مال ہی کے لیے یہ سارے جتنے بھی گھپلے، کانچے، کاتے، خرابیاں، رشوت، سود، یہ سب کس کے لیے ہوتا ہے؟ اس لیے کہ مال. لیکن ایک بندے کو اللہ سے محبت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ سے محبت میں وہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے. جنا کس کے اوپر؟ ذوی القربہ، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہے، والیتامہ، یتیموں پر خرچ کرتا ہے، والمساکین، مسکینوں پر خرچ کرتا ہے، وابن السبیل، راہگیروں پر خرچ کرتا ہے، والسائلین، مانگنے والوں پر خرچ کرتا ہے، وفی الرقاب، اور گردنوں کے آزاد کرنے میں. گردنوں کے آزاد کرنے میں پہلے غلام ہوتا تھا، آج اگر کسی آدمی کے ذمے ادار ہے، قرض ہے، تو ظاہری بات ہے وہ قرض میں اس کی گردن پھنسی ہوئی ہے، تو اس کو آزاد کرنے کے لیے کہ اس کی گردن نکل جائے. یا کوئی بندہ ناکردہ کسی جرم میں بیچارہ جیل میں پڑا ہوا ہے، تو اس کو اس پر خرچ کرتا ہے، اس کو دیتا ہے تاکہ وہ ناکردہ جو گناہ ہے اس میں پھنسا ہوا ہے اور وہ وہاں سے نکل جائے. تو ان پر خرچ کرے. گویا کہ مال کی محبت میں اللہ تبارک و تعالی کو بھول نہ جائے، بلکہ اللہ کی محبت اتنی غالب ہو جینا مال پر کہ اگر اس کو اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرنا پڑے تو یہ اس کی پرواہ بھی نہ کرے. یہ دوسرا ہے گویا کہ مالی معاملات. آگے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، نماز پڑھے، نماز قائم کرے. گویا کہ عبادات میں جو سب سے بڑی عبادت ہے نماز کا تذکرہ کیا، اور اموال مالی معاملات میں سب سے بڑی جو عبادت ہے وہ زکوٰۃ ہے، اس کا تذکرہ کیا. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، وعدہ کرے کسی کے ساتھ تو اس کو پورا کرے. اور جو نا وعدہ چاہے وہ اللہ سے ہو، مخلوق سے ہو، اور کسی سے بھی کوئی بھی وعدہ ہو، جب وہ پورا کرے. اس وقت ہمارے معاشرے میں دو چیزیں ہیں جو بہت کامن ہے. ایک جھوٹ بہت کامن ہے، اور ایک وعدہ خلافی بہت کامن ہے. اچھا لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ نہ اس جھوٹ کو جھوٹ سمجھا جاتا ہے، اور نہ وعدہ خلافی کو وعدہ خلافی جو نا لوگ سمجھتے ہیں. مثلاً آج کل فی زمانہ جھوٹ بولنے کا، مثلاً میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں، مجھے کوئی کہتا ہے بھائی صدر میں کسی کو ٹائم دیا ہوا ہے، اب وہ مجھے فون کرتا ہے تو میں کہتا ہوں بس 2 منٹ میں آ گیا. وہ مجھے پتہ ہے میں 2 منٹ میں، اب دیکھو 2 گناہ کر رہا ہوں، جھوٹ بھی بول رہا ہوں، اور ظاہری بات ہے وعدہ خلافی میں اس کے ساتھ 2 منٹ میں آنے کا وعدہ کر رہا ہوں. لیکن اسی طرح آپ کسی کے ساتھ کوئی مالی معاملہ کریں نا، پیسے دے دے، تو لیتے ہوئے وہ کہتا ہے جی میں فلاں دن آپ کو واپس کر دوں گا. اس دن جب جائے تو پتہ چلے کہ نہیں، بندہ گھر پہ مل ہی نہیں رہا ہے، وعدہ خلافی. یعنی اور لوگ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی جو ہے نا گناہ نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا معاشرے میں اتنا زیادہ ہو گیا یہ جھوٹ بولنا کہ بندہ گھر پہ ہوتا ہے، بلکہ آج کل تو بچوں کو بھی سکھایا جاتا ہے. بندہ گھر پہ ہوتا ہے، کوئی آتا ہے جو ہے نا گھر میں کوئی کام لگا ہوتا ہے، بھائی آپ سیدھا اگر آپ کے پاس کوئی بندہ آتا ہے نا اور آپ نے نہیں ملنا، تو شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ اس کو صاف ستھرے الفاظ میں کہہ دو کہ بھائی جان آپ
آئے ہیں لیکن میں اس وقت مصروف ہوں، آپ چلے جائیں اور فلاں ٹائم پہ آپ آ جائیں۔ یہ جملہ شریعت نے آپ کو اس کی اجازت دی ہے اور گناہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو اخلاقی جرت پیدا کرنے کی ضرورت ہوگی کہ آپ اخلاقی جرت پیدا کریں، لیکن یہ اخلاقی جرت کسی میں نہیں ہوتی، اس لیے پھر کہتے ہیں بچے کو کہ بھئی جاؤ بتا دینا چاچو کو کہ بھئی ابو گھر پہ نہیں ہے، ابو گھر میں، اب بچے کو جھوٹ بھی بول رہا ہے اور بچے کو سکھا بھی رہا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو معاشرے میں ہے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، پھر آگے والصابرین فی البأساء والضراء، تنگی مشکل آتی ہے، مالی تنگی آتی ہے، والضراء اور تکلیف ہے، بیماریاں آتی ہے، ان سب میں کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ وحین البأس، اور لڑائی کے وقت بھی جب وہ صبر کرتا ہے تو گویا کہ یہ اگلی صفت ہے۔ اور صبر انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر وہ جو ہے نا چیز ہے کہ جس کا اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب کے جو ہے نا اس کا اجر دیں گے۔ اچھا، صبر نامی چیز بھی ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا بڑے ہم جو ہے نا صبر والے ہیں، یہ معمولی سی بھی اگر مزاج کے خلاف ہمارے کوئی کام ہو جائے، کوئی بھی ہے، چاہے وہ مطلب ہے کس درجے کا بھی دیندار کیوں نہیں ہے، لیکن بس دیر ہے اس بات کی کہ کام میرے مزاج کے خلاف ہو جائے، جیسے میرے مزاج کے خلاف کام ہو جائے وہ صبر وبر گیا باڑ میں، پھر ساری بے صبری، پھر آپے سے باہر تکبر، بڑائی، بے صبری، غصہ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن ہاں جب تک ظاہری بات ہے میرے مزاج کے موافق کام ہو رہا ہے اور میرے مزاج کے خلاف کوئی کام نہیں ہو رہا ہے تو میں صابر ہوں نا، میں کہتا ہوں یار اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا صبر دیا ہوا ہے، وہ اللہ نے صبر نہیں دیا ہوا ہے۔ ابھی آپ جو ہے نا مزاج کے خلاف کوئی کام نہیں ہوا، جس دن مزاج کے خلاف کام ہو جائے پھر پتہ چلتا ہے کہ بھئی جو ہے نا آپ کا دل کرتا ہے یہ اور آپ کے مزاج کے خلاف ہو، پھر اس صورت میں آپ صبر کر لینا، تب پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اب اس پیمانے پہ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا، دیکھو ساری چیزیں ملا کر کہا، اب یہ لوگ کیا ہے؟ سچے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ جو ہے نا کیا ہے؟ متقین ہے۔ یہ اگلی جو آیتیں ہیں، اگلا قصاص کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ اسلام میں بدلے کا جو تصور ہے، قصاص کا جو تصور ہے، یہ مسلم ہے اور یہ فرض ہے، اور یہ ذمہ داری حکومت وقت کی ہے کہ بھئی حکومت وقت، یہ اگر کسی کا کوئی بندہ قتل ہوتا ہے تو حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا قصاص لے۔ اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم القصاص فی القتل، الحر بالحر، جو ہے نا آزاد کے بدلے آزاد، اور جو ہے نا والعبد بالعبد والانثى بالانثى، لیکن باوجود یہ کہ قصاص کو فرض قرار دیا گیا لیکن بتا دیا کہ فمن عفی له من اخیہ شیء، اگر کسی نے معاف کر دیا تو فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ اب معاف کرنے کی دو صورتیں ہوتی ہے، ایک تو فری معاف کر دیتا ہے، دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ فری نہیں کرتا بلکہ وہ کچھ تھوڑا سا بہت لے لیتا ہے کہ بھئی چلو قصاص تو نہیں لیا جا رہا ہے لیکن مصالحت کر لیتے ہیں، کوئی 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ روپے ادا کر دیے جائے اور جو ہے نا چھوڑ دیں گے، اس کا قصاص نہیں لیا جائے گا، تو کہتے ہیں فاتباع بالمعروف۔ پھر یہ جو مطالبہ ہے نا مال کا، پیسے کا، تو پھر اس کو معقول طریقے سے کر لے، ایسا نہ ہو کہ اس کو کہے کہ بھئی 2 دن میں مجھے 50 لاکھ روپے دے دینا، ظاہری بات ہے یہ تو ممکن نہیں ہوگا۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور دوسرے فریق کو جس نے دینے ہیں نا اس کو کہا ہے کہ بھئی آپ اچھے طریقے سے اس کی کیا کر لینا؟ ادائیگی، ایسا نہ ہو اس نے جو ہے نا وہ آپ کو قصاص تو معاف کرا دیا، پیسے پہ مصالحت ہو گئی، اب وہ روز جو ہے نا وہ آپ کے گھر چکر لگا رہے کہ بھئی وہ پیسے نہیں مل رہے،
تو یہ دونوں جنا کو کہا ذالک تخفیف من ربکم، یہ رب کی طرف سے تھوڑی سی نرمی ہے اس معاملے میں، اور فمن اعتدى بعد ذلك ورحمہ، اور اللہ کی طرف سے رحمت ہے، ورنہ تو اگر یہودیت کی طرح اللہ نے بتا دیا ہوتا کہ بھئی قصاص لینا لازم ہے ہر صورت میں اگلے بندے کو قتل، تو ظاہری بات ہے یہ سخت حکم ہوتا، فمن اعتدى بعد ذلك، اس کے بعد اگر کوئی آدمی زیادتی کرتا ہے تو فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک، مثلاً بعض اوقات ایسے کرتے ہیں لوگ مصالحت کر لیتے ہیں، اچھا مصالحت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ جب تک مصالحت نہیں ہوتی نا تو اگلے کو قتل کرنا اس کے لیے تھوڑا سا مشکل، کیونکہ وہ اپنے بچاؤ کا پورا سامان کیے ہوتا ہے، لیکن جب مصالحت ہو جاتی ہے تو مصالحت میں ظاہری بات ہے وہ بے فکر ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے ساتھ اسلحہ لے کے نہیں گھومتا۔ گاؤں دیہاتوں میں ایسے ہی ہوتا ہے، جس کی دشمنی ہوتی ہے اس کے ساتھ 24 گھنٹے اسلحہ ہوتا ہے، اس پر جو ہے نا داؤ لگانا، اس کو قتل کرنا آسان نہیں ہوتا، کہتے چلو پہلے صلح کر لیں گے، اور جب یہ بے فکری میں چلا جائے گا اور یہ کہے گا اب تو کوئی مجھے نہیں قتل کرے گا، تو اس طرح قتل کریں گے۔ فرمایا نہیں، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، کہ جو اس کے بعد اب زیادتی کرے گا تو اس کے لیے عذاب کیا ہے؟ دردناک ہے۔ مصالحت ہو گئی، بھلے آپ کے 10 قتل ہوئے، مصالحت کے بعد اب قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون۔ آگے وصیت کے احکامات بیان کیے ہیں۔ وصیت ابتدائی اسلام میں فرض تھی، اور وصیت جب بھی کوئی بندہ مرتا تھا تو مرتے ہوئے وہ وصیت کرتا تھا کہ بھئی میرے مال کے جو ہے نا اتنے حصے میرے باپ کو، اتنے حصے میری ماں کو، اتنے حصے میرے جو ہے نا بیٹے کو، اتنے حصے میری بیٹی کو۔ یہ وصیت جو ہے نا یہ پہلے ابتدائی اسلام میں فرض، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے پوری جو ہے نا وراثت کے احکامات مکمل کر کے بھیج دیے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اب ظاہری بات ہے مرتے ہوئے یہ فرض وصیت کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے، اللہ نے بتا دیا کہ باپ کا اتنا ہے، ماں کا اتنا ہے، بیٹی کا اتنا ہے، بیٹے کے جو ہے نا اتنے ہیں، وہ سارے اللہ نے بتا دیے۔ ہاں 1/3 کی اب بھی شریعت میں اجازت ہے کہ 1/3 میں آپ، اللہ نے اختیار دیا ہے 1/3 میں آپ وصیت کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے 2 شرائط ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ بھئی آپ جو آپ کا وارث ہے اس کے لیے نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی اللہ نے چونکہ وہ حصہ رکھا ہے۔ وارثوں میں اگر آپ ایک کے لیے وصیت کرتے ہیں اور دوسرے کے لیے نہیں کرتے ہیں تو گویا مرنے سے پہلے ہی آپ اپنے بچوں کے بیچ میں لڑائی کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ دیکھو انسان کی فطرت ہے نا، اب باپ 2 بیٹے ہیں یا 3 بیٹے ہیں، ایک کے لیے 1/3 کی وصیت کرتا ہے، اور باقی 2 کو جو حصہ ہے اس کے ساتھ بھی وہ 1/3 کی وصیت والے کو بھی اتنا ہی حصہ ملتا ہے، تو ان کے آپس میں ظاہری بات ہے دل میں کدورتیں آئے گی کہ بھئی باپ نے اس کے لیے کیوں نہیں کی، ہمارے لیے جو ہے نا کیوں نہیں کی، اس کے لیے کیوں کی ہے، اسی لیے شریعت نے منع کیا۔ اور دوسرا یہ کہ 1/3 سے زائد نہ ہو، 1/3 سے اگر زائد وصیت کرتا ہے تو 1/3 کی حد تک اس کو پورا کیا جائے گا، اور اس سے اوپر اس کے لیے پورا کرنا درست نہیں ہوگا۔ اب جو ہے نا پھر وصیت میں ظاہری بات ہے 2، ایک تو جو مرنے والا ہوتا ہے، جو وصیت کرنے والا ہوتا ہے، دوسرا بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو موصی لہو ہوتا ہے، جس کے لیے وصیت کی جاتی ہے، اور ایک بندہ اور ہوتا ہے جس کو وصی کہتے ہیں، یعنی جس کو درمیان میں انوالو کیا جاتا ہے۔ بسا اوقات ظاہری بات ہے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ جاتے ہوئے وصیت کر جاتا ہے، یا جو ہے نا کوئی سمجھدار آدمی ہے، آج کل کے زمانے میں تو وکیلوں کو بلایا جاتا ہے، اس سے لکھوائے جاتے ہیں، تو یہ جو ہے نا شریعت میں یہ ہے کہ یہ بعد میں کوئی تبدیلی نہ کرے، اگر یہ تبدیلی کرے گا، اس کی وصیت کو تبدیل کرے گا تو اس کو گناہ ملے گا، یہ گناہ گار ہوگا۔ آگے پھر جو ہے نا رمضان کے روزے کا تذکرہ ہے کہ اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا گیا، اور جیسے کہ پچھلے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ ہاں البتہ جو ہے نا اصول تو ایک ہے کہ روزہ تھا، لیکن اس کی تعداد کیا تھی، یہ جو ہے نا ظاہری بات ہے پچھلی امتوں کے کسی کے 3 روزے تھے، کسی کے 10 تھے، کسی کے 8 تھے، کسی کا 1 تھا، ہمارے لیے جو ہے نا پورا مہینہ جو ہے نا یہ فرض کیا گیا ہے، اور پورا رمضان کا مہینہ ہے، مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے، تو رمضان کا روزہ فرض ہے، اور
اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہے، یعنی گویا کہ متعین دن ہے۔ فمن کان منکم مریضا، ہاں اگر رمضان کے مہینے میں کسی آدمی کو کوئی بیماری ہو، مرض ہو، او علی سفر، یا سفر کی حالت ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور بعد میں اگر رکھنا چاہے تو رکھ لے۔ دو چیزیں بتائی ہے، ایک بیماری بتائی ہے، بیمار ہونے کا اندیشہ یا بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ یا فزیکلی بندہ بیمار ہے، ان تینوں صورتوں میں۔ اب مثلا ایک خاتون ہے جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اگر میں جو ہے نا روزہ رکھ لوں تو شاید میں بیمار ہو جاؤں، اور یقینی طور پر بیمار ہونے کا اس کو اندیشہ ہو، یا جو ہے نا کوئی بندہ جو انسولین لگاتا ہے، شوگر کا مریض ہے اور انسولین بھی وہ ایسا ہے کہ صبح و شام 2 ٹائم لگاتا ہے۔ اب اگر وہ کہتا ہے، سوچتا ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں تو ظاہری بات ہے پھر مجھے جو ہے نا بیمار ہونے کا اور یہ جو شوگر لیول ہے یا اس کے ڈاؤن ہونے کا اندیشہ ہے اور جو ہے نا یقین ہے، تو ان تمام صورتوں میں شریعت نے اجازت دی ہے۔ لیکن اس کے لیے ہر بندہ ظاہری بات ہے خود سمجھتا ہے، اس میں ڈاکٹر کے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہر بندہ اس معاملے میں خود کیا ہوتا ہے، ڈاکٹر ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے ایک روزہ رکھ کے اس کو اندازہ ہو جائے گا۔ شریعت نے یہ بھی اجازت دے دی ہے کہ بھئی اگر آپ نے روزہ رکھ لیا اور درمیان میں آپ سمجھتے ہیں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آپ روزہ توڑ دیں، بلکہ توڑنا ایسی حالت میں جب جان جانے کا خطرہ ہو تو توڑنا فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں اور ڈاکٹر کہہ رہا ہوتا ہے بھئی توڑ دے روزہ، اور یہ کہتا ہے نہیں میں نے تو نہیں توڑنا ہے، میں نے تو پورا کرنا ہے، یہ بندہ گناہگار ہوگا۔ اگر جان جا رہی ہے یا نقصان ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں روزہ۔ دوسری چیز ہے سفر میں ہے، اب سفر میں آپ کو روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے، بیماری میں جو ہے نا وہ توڑنا بہتر، اور سفر میں روزہ رکھنا، خصوصاً آج کل کے سفر میں، مثلا اگر کوئی بندہ باہر کا سفر کر رہا ہے تو باہر کے سفر میں ظاہری بات ہے جہاز کے ذریعے سے ہے، 10 گھنٹے کا ہی کیوں نہ ہو، اے سی میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی مشقت بھی نہیں ہے۔ پہلے زمانے کے اسفار تو مشقت کے ہوتے تھے، بندہ دھوپ میں چلتا تھا، تو اگر رکھ لے تو بہتر، لیکن شریعت نے اجازت دی ہے، اگر نہیں رکھنا چاہتا ہے تو جو ہے نا وہ اس کو اختیار ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، فعدۃ من ایام اخر۔ پھر اگر کوئی بندہ روزہ رکھ سکتا ہے زندگی کے کسی بھی موقع پر تو پھر اس صورت میں تو روزے کی قضا کرے گا، لیکن اگر کسی زندگی کے کسی مرحلے پر اس کو یہ نا امید نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے گا، مثلا جو شوگر کا مریض ہے گرمی میں نہیں رکھ سکتا، لیکن سردی میں جب بالکل چھوٹے چھوٹے دن ہو جاتے ہیں تو وہاں ان کے لیے مطلب ہے، یا جو گردوں والا مریض ہے جس کو گردے کا مسئلہ ہے، پتری ہے، تو پانی کی وجہ سے ظاہری بات ہے وہ نہیں رکھ سک رہا ہوتا ہے، تو اگر گرمی میں نہیں رکھ سک رہا ہوتا ہے تو سردی میں جو بالکل چھوٹے چھوٹے دن ہوتے ہیں تو وہاں اگر رکھ سکتا ہے تو یہ روزے رکھے گا۔ لیکن اگر ان دنوں میں بھی نہیں رکھ سکتا، بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہے جو سردی، گرمی، بہار، خزاں، ہر موسم میں ایک جیسے ہی وہ بیماری چلتی ہے، تو اس صورت میں پھر وہ کفارہ دے گا، فدیہ دے گا، اور وہ فدیہ کیا ہے؟ وہ فدیہ وہی جو صدقہ فطر کا ہوتا ہے، 2.25 کلو گندم، جو آج کل جو ہے نا وہ خیر سے تقریباً کوئی 350 کے لگ بھگ جو ہے نا بنتے ہیں، پچھلے سال 150 تھا تقریباً، کیونکہ گندم کی قیمت کم تھی، آج گندم کی قیمت زیادہ ہے، تو 2.25 کلو گندم کے حساب سے وہ ایک روزے کا فدیہ دے گا۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ آگے رمضان کا مہینہ بتایا کہ بھئی اس میں قرآن کریم نازل کیا گیا اور قرآن اتارا گیا، اور یہ قرآن ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں کھلے ہوئے دلائل ہے ہدایت کے، حق اور باطل کے۔
फमन शहिद मिनकुमुश्शहर फलियसुम, जो भी तुम में से रमज़ान का महीना पाले उसको चाहिए कि रोज़ा रखे, और जो मरीज़ हो या सफ़र में हो तो फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, अल्लाह चाहता है तुम्हारे लिए आसानी को, वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह मुश्किल में नहीं डालता, और वलितुकमिलुल इद्दा, आप इद्दत यानी पूरी कर ले, तादाद पूरी कर ले, 29 से 30 है दोनों सूरतों में, और तादाद पूरी करने के बाद फिर ईद मना ले, वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, आपको अल्लाह ने रोज़े रखने की तौफीक दे दी है, फिर ईद का दिन दे दिया, और ईद के दिन आप अल्लाह की जना तकबीर की और किबरियाई की सदाएँ बुलंद करते हुए मस्जिद की तरफ आए, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। आगे बताया कि जब मांगना हो तो अल्लाह ही से मांगो, और मांगो भी जना मुझसे, और आहिस्तगी से भी मांगा जा सकता है, ज़ोर से भी मांगा जा सकता है। ये जना एक आराबी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, ये आराबी जब आते थे ना सहाबा खुश होते थे, क्योंकि ये जो देहाती बंदा है ना, ये सवाल करते हुए ये झिझकता नहीं है, घबराता नहीं है, ये खुला डुला सवाल करता है। तो पूछा, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह तबारक व तआला दूर है कि मैं उसे चीख के पुकारूं, या वो मेरे करीब है ताकि मैं उसके साथ मुनाजात करूं? तो आपने जना कुरान की ये आयत उतरी है, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी, जब तुझसे मेरा कोई बंदा मेरे बारे में पूछे तो बता देना, फ़इन्नी करीब, मैं बहुत क्या हूँ, करीब। बल्कि एक दूसरी आयत में तो है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, उजीबु दाअवत अद्दाई इज़ा दान, मैं पुकारने वाले की पुकार का उजीबु जवाब देता हूँ। और अल्लाह के जवाब का मतलब क्या है? कबूल करता हूँ। अल्लाह के जवाब का मतलब क्या है? अल्लाह जवाब देता है, तो इसका मतलब क्या है? अल्लाह कबूल करता है। इज़ा दआनी, जब वो मुझे पुकारे तो चाहिए कि मुझे ही पुकारे और मुझ पर ही ईमान लाए, ताकि सीधे रास्ते पे हो। आगे फिर जो ना इब्तिदा में रोज़े के दौरानिए में दिन को भी और रात को भी, दिन को खाना पीना मना होता था, फिर रात को जना खाना खा लिया, बस एक ही दफ़ा खाने की इजाज़त होती थी, और जना बीवी के साथ मुबाशरत की इजाज़त नहीं थी। अब ज़ाहिरी बात है ये पूरा रमज़ान गुज़र जाता था और बड़ी मुश्किल थी, तो फरमाया अब इजाज़त दे दी है। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को भी इस मामले में वो परेशान थे कि भाई इजाज़त मिल जाए, क्योंकि पूरा महीना मुबाशरत की इजाज़त नहीं होती थी। तो फरमाया उहिल्ल लकुम लैलतस सियामिर रफ़स, अब रोज़े की रातों में तुम्हारे लिए तुम्हारे अपनी बीवियों के साथ खेल कूद की इजाज़त दे दी है। हुन्ना लिबासुल लकुम, वो तुम्हारे लिए लिबास है, वान तुम लिबासुल लकुम लहुन्ना, और तुम उनके लिए क्या हो, लिबास। ये लिबास के साथ तशबीह देने का शायद मकसद ये है कि लिबास इंसान के जिस्म के सबसे ज़्यादा करीब होता है, और ये जो मियाँ बीवी वाला रिश्ता होता है ये एक दूसरे के सबसे ज़्यादा करीबी रिश्ता है। एक नंबर 2 जना लिबास इंसान के जिस्म के साथ चिपका हुआ होता है। इसी तरह ये जो मियाँ बीवी है ये भी एक दूसरे के साथ जना चिपके हुए होते हैं। लिबास बंदे के लिए पर्दे का बाइस और सबब होता है, इसी तरह मियाँ बीवी को भी एक दूसरे के लिए पर्दे का बाइस और सबब होना चाहिए। यानी जब तक ये एक दूसरे के लिए, ये जो आजकल मुआशरे में तलाक़ ज़्यादा है उसकी वजह शायद यही है कि भाई जना मियाँ बीवी के मामलात में लोगों का इन्वॉल्वमेंट, अगर जना वो सास ससुर, चाहे वो लड़की के वालिदैन है चाहे वो लड़के के वालिदैन है, मियाँ बीवी को आपस में छोड़ देना और ये उनको जना मुख्तलिफ़ किस्म की बातें ना बताए, तो यकीन करें ये मुआशरे में ये जो इस वक्त रेशो 40-45% है तलाक़ का रेशो, ये जो ना किधर तक आ जाएगा, ये ज़ीरो के करीब हो जाएगा। लेकिन ना इसीलिए बताया कि ये दोनों एक दूसरे के लिबास है, ये आपस के मामलात आपस में हल करें। आलिम अल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम, भाई फितना अल्लाह जानता है, और दीन सारा का सारा किसके लिए हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला के लिए हो जाए। फिर आगे
اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور نفاق فی سبیل اللہ کا ویسے بھی جو ہے نا اجر ہے، ثواب ہے، رمضان میں اس کا اجر اور ثواب بہت زیادہ ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، کیونکہ جب مال جتنا معاشرے میں تقسیم ہوگا تو اتنا جو ہے نا وہ معاشرے کا بھلا ہوگا، اچھا ہوگا۔ اور وَأَحْسِنُوا، اور احسان کر لیا کرو مالی اعتبار سے لوگوں کے اوپر۔ آگے پھر حج اور عمرے کے احکامات بیان کیے گئے ہیں کہ بھئی حج اور عمرے میں جب بھی آپ حج اور عمرے کے لیے جاؤ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس لیے نہیں کہ بھئی حاجی کہلایا جاؤں اور جو ہے نا وہ الحاج کہلایا جاؤں۔ ویسے بھی حاجی اور الحاج اور یا اس طرح کے جو القابات ہے حج اور عمرے میں بندے کو اب خصوصاً اس زمانے میں چپکے سے بندہ جائے عمرے پہ، کسی کو بتائے بغیر، اور چپکے سے واپس آئے کسی کو بتائے بغیر، جیسے کہ بندہ نماز پڑھنے، کیونکہ حج جس کے ذمے فرض ہے نا یا عمرہ جس کے ذمے لازم ہے نا، وہ ایسا ہی ہے جیسے نماز ہے۔ تو نماز پڑھ کے کوئی بھی بندہ 2 3 4 5 بندے اس کے ساتھ اس کو ہار نہیں پہنائے جاتے ہیں۔ اس لیے حج اور عمرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بندہ کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ آج کل تو جو ہے نا بہت بری حالت ہے، وہ ادھر طواف کر رہا ہوتا ہے، ادھر ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے، ادھر جو ہے نا طواف کر رہا ہوتا ہے، ادھر تصویر بھیج رہا ہوتا ہے کہ بھئی جو ہے نا میں ابھی ادھر ہوں اور ابھی ادھر ہوں، یعنی ایک سیکنڈ کی وہ جو ہے نا ویڈیو آگے بھیج رہا ہوتا ہے۔ یعنی بہت اب ایسے حج کو، ایسے عمرے کو، بہرحال اللہ کی ذات ہے، مہربان ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں، لیکن چانسز اس کے کم ہے کیونکہ آپ دنیا کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو حج اور عمرہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے نا عبادتیں ہیں، اور یہ تو عشق کا معراج ہے۔ اور عشق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عشق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معشوق کی محبت میں آپ ساری دنیا کو بھول جائے۔ اب دیکھو نا یہ جو عشق مجازی ہے، بچہ جب کہتا ہے نا کہ مجھے یہ فلاں لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، اب ماں منت کر رہی ہے، باپ منت کر رہا ہے کہ بیٹا دیکھو اس سے اچھا رشتہ آپ کو ادھر ملے گا، اس سے اچھا۔ وہ کہتے نہیں میں نے تو، یعنی وہ باپ کو، ماں کو، بہن کو، بھائی کو، سب کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن یہ عشق مجازی میں اتنی طاقت ہے۔ اگر عشق حقیقی ہو نا، یہ عشق ہے جو بندہ وہاں جا کے اللہ کے در پہ پڑھنے کے لیے اور اللہ کے در پہ جو ہے نا سجدہ ریز ہونے کے لیے جاتا ہے، تو وہاں عشق میں ظاہری بات ہے آپ کو ماں باپ بہن بھائی جیسے عشق مجازی میں بندہ بھولتا ہے، وہاں پر بھی بھول جانے چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو ظاہری بات ہے پھر وہ اجر اور ثواب نہیں۔ اور اگر وہ اس طرح آپ نے عمرہ کیا، حج کیا، تو پھر حدیث میں آتا ہے بندہ جب ادھر سے لوٹ کے آتا ہے نا تو اس طرح جیسے اپنی ماں نے آج اس کو کیا کیا ہے، جنا ہے، صاف ستھرا۔ اس لیے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حاجی جب آتا ہے نا تو جو ہے نا کوشش کرو کہ اپنے اہل و عیال کے پاس جانے سے پہلے اس سے مل کر اس سے اپنے لیے کیا کر لیا کرو، دعا کرا لیا کرو۔ اس کی دعا کیا ہوتی ہے؟ مقبول۔ آج کل کے زمانے میں تو ظاہری بات ہے وہ ایئرپورٹ کے اندر جا کے اس سے دعا کرانی پڑے گی، ورنہ ایئرپورٹ کے باہر تو وہ آ کر اس کا پورا گھرانہ وہ کھڑے ہو کر اس کو وہ ہار پہنانا، یہ جو ہے نا سارا شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال حج اور عمرے کی جو عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کو جو ہے نا کرنا چاہیے۔ اور حج کے احکامات بیان کرنے کے بعد آگے جو ہے نا بتا دیا کہ جب تم اللہ تبارک و تعالی مناسک حج کو پورا کر لو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، بھئی اللہ کو اتنا یاد کرو جتنا تم آباء و اجداد کو، یعنی اللہ کو آج کل کے زمانے میں یہی کہیں گے کہ بھئی اللہ کو اتنا یاد کرو جتنا تم سوشل میڈیا کو ٹائم دیتے ہو، اتنا تو کم از کم یاد کرو نا جتنا سوشل میڈیا پہ رہتے ہو اللہ یا اس سے زیادہ۔ اور جو ہے نا 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک تو وہ ہے کہ جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ بس ہمیں جو بھی دینا ہے کتنے میں دے دو، دنیا میں دے دو، اور آخرت میں ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا میں بھی اچھا دے دو اور آخرت میں بھی کیا دے دو، اچھا دے دو، اور وقنا عذاب النار، اور ہمیں آخر جو ہے نا آگ کے عذاب سے
बचा लो। अल्लाहु अकबर। आगे फिर अशहुर हराम का तस्करा है कि जो 4 महीने हैं जिसमें क़िताल हराम किया गया था, अब तो उसमें इजाज़त है, लेकिन ना जो ना जब कोई उस ज़माने में क़िताल करता था तो ये जो कुफ़ार है ये उसको ताने देते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि भाई ठीक है, अशहुर हराम में तो गुनाह है बड़ा लड़ना, लेकिन अल्लाह के रास्ते से रोकना, बैतुल्ला से निकालना, अल्लाह के घर से निकालना, ये तो उससे क्या है, बड़ा जुर्म है और बड़ा गुनाह है। और वलफ़ितना तो अकबर मिनल क़त्ल, फ़ितना जो है ये कत्ल से भी ज़्यादा बढ़कर गुनाह है। और तुम लड़ते रहो इनके साथ यहाँ तक कि ये तुम्हारे दीन तक वापस ना लौट के आए, तुम्हारी जितनी इस्तिताअत हो, और जो है ना तुम्हारे दीन से लौट के चला जाए और मर जाए हालत कुफ़र में, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके आमाल वो ज़ाया कर देते हैं और ऐसे लोग जहन्नमी है। आगे फिर जो है ना ये शराब के बारे में बता दिया, शराब और जुआ, इसके इब्तिदाई अहकामात है कि इसमें कुछ फ़ायदे हैं कुछ नुकसानात है, बाद में ये दोनों चीज़ें इन्नमल ख़म्र वल मैसिर इसको हराम करार दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे सहाबा खर्च क्या करें, तो आपने अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया इब्तिदाई हुक्म ये था क़ुलिल अफ़्व, जो बच जाए सारा खर्च करो। ये इब्तिदाई हुक्म है कि जो बचे सारा खर्च करो, दिन को जो खाया खा लिया, जो बच गया वो क्या कर लो, खर्च कर लो। फिर अगरचे उसके अहकामात आगे तब्दील हो गए, लेकिन इब्तिदा में यही था कि जो बचे वो सारा जो ना खर्च करो। यतीमों के बारे में फिर पूछते थे कि भाई यतीम आपने बता दिया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि उनकी इस्लाह और उनकी बेहतरी के बारे में सोच लिया करो, और बेहतरी जिसमें है अपने साथ मिला के खिलाने में बेहतरी है, उनके माल से अलग खर्च करने में बेहतरी है, यानी उनकी बेहतरी मतलूब हो, अपनी बेहतरी मतलूब ना हो। और अल्लाह तबारक व तआला ने जब ये इब्तिदा में हुक्म दिया कि इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालहुम, जो यतीमों के अमवाल यतामा यतीम का माल को खाता है ना, तो वो जहन्नम की आग को अपने पेट में, सहाबा को बड़ा ही नागवार गुजरा। उन्होंने यतीमों के माल से जो उनका ख़र्चा होता था उसको बिल्कुल अलग कर दिया, पहले वो अपने साथ उसका खाना पकाना करते थे। तो अल्लाह ने बता दिया कि नहीं, असल में इस्लाह मकसूद है, मकसद यही है कि यतीमों का फ़ायदा किस चीज़ में है। वइन तुखालितूहुम फ़इख्वानुकुम, अगर तुम अपने माल के साथ इनका माल मिक्स कर दो तो ये तुम्हारे भाई है, और अल्लाह जानता है कि भाई ये मिक्स करने में नीयत क्या है, फ़साद की है, उनका माल खाने की है, या उनको फ़ायदा देने की है। फिर आगे मुशरिका औरतों से निकाह करने की को मना किया गया है कि मुशरिका औरत से निकाह ना की जाए जब तक वो ईमान ना लाए। इसी तरह जो ना मुसलमान औरत के लिए किसी मुशरिक मर्द से निकाह को मना किया गया है जब तक कि वो ईमान ना लाए। क्यों? इसलिए कि अगर कोई बंदा मुशरिका यानी जो अल्लाह तबारक व तआला का नाफरमान, मुशरिक जो अल्लाह का नाफरमान, उससे निकाह करेगा, ये दर हकीकत अल्लाह तबारक व तआला से बगावत के ज़ुमरे में आएगा। अगर जना कोई मुशरिक या मुशरिका अच्छे भी लगे तो आपको जना जो आम अच्छे नहीं लगने वाले मुसलमान है उनको निकाह में ये बेहतर है उससे। आजकल के ज़माने में आप यूँ समझ लें कि दीनदार जना जो घराना हो उसमें ज़्यादा जो ना बेहतर है। ज़ाहिर बात है मुशरिका से तो कोई नहीं करता, लेकिन ना कोशिश ये करनी चाहिए कि दीनदार, जैसे हदीस में आता है तुनकाहुल मरअतु लिअरबा, किसी औरत से निकाह करने के 4 जो ना वो हकीकतें हैं जिनको देखा जाता है। हुस्न देखा जाता है, माल देखा जाता है, हसब नसब को देखा जाता है और दीनदारी को देखा जाता है। ये 4 चीज़ें हैं, ग्राउंड रियलिटी यही है। लेकिन ना फरमाया फज़फर बिज़ातिद्दीन, ये दीन वाले को, जिसको दीन की समझ है, उसको लेकर कामयाबी क्या कर लो, हासिल कर लो। लेकिन अगर कोई आदमी हुस्न को बुनियाद बनाकर निकाह करता है तो शरन उसमें कोई कबाहत नहीं है अगर वो मुसलमान हो। आगे हालत हैज़ में जो ना वो मुबाशरत से मना किया गया है। और फिर बताया
کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہے اور اپنی کھیتی میں جیسے آؤ تمہارے اللہ تبارک و تعالی نے اجازت دے دی ہے۔ اگلا جو حکم بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالی کو اپنی قسموں کے لیے ہدف نہ بناؤ کہ ہر چیز پر جو ہے نا وہ کیا کر دو اللہ تبارک و تعالی ہی کو بیچ میں، جھوٹ ہے سچ ہے، جیسے آج کل لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سچ جھوٹ کو جو ہے نا مکس کر کے وہ اللہ کو درمیان میں لا کر کے خدا کی قسم اللہ کی قسم، تو اللہ تبارک و تعالی اور جو ہے نا کو ہدف نہ بناؤ اپنے جو ہے نا جھوٹی قسموں کے لیے۔ اور جو یمین ہے قسمیں ہیں اس میں ایک تو یمینی لغو ہے، یمینی لغو پر بتا دیا مواخذہ نہیں ہے، پہلے بھی بتایا تھا کہ قسمیں 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو جو ہے نا کوئی آدمی ایسے ہی تکیہ کلام جیسے بعض لوگوں کا ہوتا ہے، اللہ کی قسم خدا کی قسم، قسم کا نہ مقصود نہیں ہوتا ہے، تکیہ کلام کے طور پر، یہ یمینی لغو ہے، اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ اور جو ہے نا دوسری جو ہے نا تعریف یمینی لغو کی بعض لوگوں نے کی ہے کہ یمینی لغو وہ ہے کہ زمانہ ماضی کی کسی بات پر اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہوئے قسم اٹھاتا ہے۔ مثلا کوئی بندہ کہ یار اب کل آپ مغرب کی نماز میں آئے تھے، اچھا وہ سمجھتا ہے میں آیا تھا، اور وہ کہتے ہیں خدا کی قسم میں آیا تھا، یعنی اپنے ذہن میں وہ اپنے آپ کو سچا سمجھ رہا ہے، اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ اور اگر یہ کل نہیں آیا اور اس کو پتہ بھی ہے کہ میں نہیں آیا تھا، اب قسم اٹھا رہا ہے، تو یہ یمین لغو نہیں ہے، یہ یمین غموس ہے، اور یمین غموس پر کیا ہے مواخذہ ہے، جہنم میں اس کو غوطے دیے جائیں گے۔ تو یہ بتایا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تمہارا مواخذہ نہیں ہے یمینی لغو جو تم کہتے ہو، ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، جو ہے نا تمہارے دل سے جو ہے نا ارادہ ہو اور جو تمہارے دلوں نے قصد کیا ہو جس کا، اس پر تمہارا مواخذہ ہے۔ اور تیسری قسم ہے یمین منعقدہ کہ جو زمانے مستقبل پہ بندہ کھاتا ہے، وہ آگے چھٹے پارے میں وہ اس کا حکم بھی آ رہا ہے۔ پھر آگے ایلا، کوئی بندہ اپنی بیوی کے ساتھ 4 مہینے یا اس سے زیادہ نہ جانے کی قسم اٹھاتا ہے، اگر اس دورانیے میں وہ نہیں جاتا تو اور یہ ٹائم پورا کر لیتا ہے تو اس کی بیوی کو 1 طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے۔ مثلا کوئی بندہ قسم اٹھاتا ہے اپنی بیوی کو کہ میں 4 مہینے تمہارے پاس نہیں آؤں گا، یا اس سے زیادہ، یا ساری زندگی نہیں آؤں گا، اب یہ قسم اٹھاتا ہے، اب اس قسم کو اگر یہ 4 مہینے کے اندر اندر توڑ دیتا ہے تو پھر تو قسم کا کفارہ دے گا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اگر یہ 4 مہینے نہیں جاتا اور اپنی قسم پوری کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو اس کی بیوی ہے نا، اس کا اور اس کا جو تعلق ہے، رشتہ ہے، وہ کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا اور طلاق بائن ہو جائے گی۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں، ایلا کہتے ہیں۔ اور جو ہے نا ایلا میں طلاق ہوتی ہے اور یہ میاں بیوی نہیں رہیں گے۔ آگے پھر طلاق کے احکامات بیان کیے کہ طلاق میں اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو اس کی جو عدت ہے، عدت یہ 3 قروء، 3 جو مینسز ہے، اگر مینسز آتے ہو، اگر نہیں آتے ہو تو پھر 3 مہینے ہے، اور اگر جو ہے نا حمل ہے تو اس صورت میں پھر بچے کی پیدائش سے ہی عدت پوری ہوگی، اور اس سے پہلے جو ہے نا یہ عدت پوری نہیں ہوگی۔ اگر طلاق رجعی ہے تو اس میں شوہر کو رجوع کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اور آگے بتایا کہ عورت کے لیے مناسب نہیں ہے، حلال نہیں ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اگر اس کے رحم میں رکھا ہے اور کوئی بچہ ہے تو اس کو چھپانا نہیں چاہیے، اس کو ظاہر کرنا چاہیے، اگر اس کو اللہ اور آخرت پر ایمان ہو۔ اور عدت کے دورانیے میں اس کا جو شوہر ہے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے بنسبت کسی اور کے، اور جو ہے نا اگر وہ دونوں چاہتے ہیں اصلاح، لیکن اگر اصلاح نہیں ہے تو ظاہری بات ہے پھر تو جائے کہیں اور نکاح کر لے۔ اور جو ہے نا عورت کے لیے بھی اتنے ہی حقوق ہے جتنے کہ مرد کے حقوق ہے، لیکن یہ دستور کے مطابق گویا کہ دونوں کے حقوق میں شریعت نے کوئی فرق نہیں رکھا، بس صرف ایک فرق رکھا ہے کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مرد کو 1 گنا اس پر کیا ہے، برتری حاصل ہے۔ یہ اللہ نے دی ہے، یہ میں نے آپ نے کسی نے نہیں دی، یہ اللہ کی دی ہوئی برتری ہے، اور اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب تک یہ برتری ہمارے معاشرے میں تھی
اور رہے گی تو اس وقت تک یہ معاشرہ ٹھیک رہے گا۔ جب یہ برتری ختم ہو جائے نا، جس گھر میں بھی یہ برتری ختم ہو جائے اس گھر میں بھی امن چین سکون نہیں آتا کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اللہ نے تھوڑی سی برتری دی ہے کس کو؟ مرد کو، اور جب تک یہ برتری رہے گی یہ نظام اچھا ہوگا۔ کیوں؟ واللہ عزیز، کیونکہ اللہ زبردست ہے، جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور صرف زبردست نہیں ہے، حکیم بھی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ برتری کس کو دینی چاہیے اور کس کو نہیں دینی چاہیے، کس کو دینے میں کتنا فائدہ ہے اور کس کو نہ دینے کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ اللہ عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔